رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء۔ صلوات۔ مومنین اور مومنات، مسلسل ہماری گفتگو اور بیان مفاہیم سورہ فاطر کے اعتبار سے جاری و ساری ہے۔ مکی سورہ کی جس کی 45 آیتیں ہیں کہ جو سورہ مبارکہ یاسین سے ایک سورہ پہلے اور سورہ سبا کے ایک سورہ بعد پڑھتا ہے آج کی ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں پروردگار عالم کا زمین و آسمان کے خالق ہونے کا بیان ہے، ملائکہ کا اس میں بیان ہے، انسان کی سرکشی اور اس کے گناہ اور اس کی عصیان کا ذکر ہے، پروردگار عالم کی کریمی کا ذکر ہے۔ وہیں پر اسی سورہ کے اس حصے کے اندر کی جسے ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے آیتوں کے اندر کہ پروردگار عالم کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے
برے عمل کو بھی اچھا سمجھا کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم کی یہ سورہ فاطر، اس کی آیت نمبر 8 کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے رب العزت کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ پروردگار عالم ہی وہ ہے کہ جو ہدایت عطا کرنے والا ہے، اور پروردگار عالم ہی وہ ہے کہ جو گمراہ کر دینے والا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ اسے چھوڑ دینے والا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہ پکڑنے والا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا اور جبر کے عقیدے میں آ جائے گی بات. اور یہ ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ اور جز نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی کے ساتھ جبر کرے، پروردگار عالم کسی کے ساتھ زبردستی کرے. نہ زبردستی وہ کسی کو ہدایت کے راستے پر لے کر آتا ہے، اور نہ زبردستی وہ کسی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اگر ہدایت پا لیتا ہے تو یہ بھی انسان اپنے عمل سے، اور اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی انسان اپنی غلطی سے اور اپنے برے کاموں کی وجہ سے. پروردگار عالم نے جو انتظام رکھا ہے وہ ہدایت کا انتظام رکھا ہے، اور ایسے انتظام رکھا ہے ہدایت کا پروردگار عالم نے کہ اپنی بارگاہ سے ایک کتاب کو نازل کیا، اور اپنے پاس سے ان بندوں کو نازل کیا، بندگان پاکیزہ و پاک و پاکیزہ کو نازل کیا، انبیاء کی صورتوں میں، رسولوں کی صورتوں میں، پیغمبروں کی صورتوں میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی صورتوں میں، اوصیاء و اولیاء کی صورت میں، کہ جو اپنے بندوں کو جن کے ذریعے سے پروردگار عالم ہدایت تک پہنچاتا ہے. اب جیسے کہ یہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے تو قرآن کریم کے اندر خود یہ آتا ہے کہ ہدی للناس یا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اور کہیں پر آ رہا ہے ہدایت ہے متقین کے لیے. تو وہی کتاب ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہدایت کیسے ہو سکتی ہے عام انسانوں کے لیے بھی، اور وہ کہ جو عام انسان نہیں ہے، متقی پرہیزگار ہے، عام انسان نہیں ہے. ایک شخص کے جس کو آپ انسان کہتے ہیں، تو آپ جب کسی کو انسان کہیں گے یہ کہ انسان ہے، تو آپ نے کہا آپ بتائیں گے نہیں کہ وہ کیسا انسان ہے، اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، متقی ہے یا متقی نہیں ہے، مومن ہے یا منافق ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، کس طرح کا انسان ہے. ایک مرتبہ جب بات انسانوں کی ہدایت کی ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم ہدی للناس بن کر آتا ہے، اور ایک مرتبہ جب متقین کی ہدایت کی بات ہوتی ہے تو یہ قرآن کریم متقین ہدی للمتقین بن کر آتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہدایت کی بھی دو طرح کی تقسیمیں ہیں. ہدایت کی دو تقسیمیں، دو طرح کی ہدایت ہیں. ایک ہدایت کا نام ہے اراءۃ الطریق، عربی زبان کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا، عقائد کی کتابوں کے اندر، علم کلام کی کتابوں کے اندر، کہ ہدایت دو طرح کی ہے. ایک ہے اراءۃ الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب. کیا مطلب ہے اس کا؟ مشکل کو آسان کیا جائے. عربی کے جو دو الفاظ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کے ترجمے آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اراءۃ الطریق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ کر آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے کہ یہاں پولیس چوکی ہے، مجھے بتا دیجئے. پولیس چوکی پہ بہت ساری مشہور و معروف چیزیں ملتی ہیں کھانے پینے کی، تو میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ویسے روزے میں تو نہیں ہے لیکن پانی آ جائے گا منہ میں تو مناسب نہیں ہے نام لینا. لیکن یہ کہ سب جانتے ہیں مشہور و معروف جگہ ہے یہ پولیس چوکی کھارا در کی. آپ مجھ سے اگر پوچھیں مولانا صاحب، اگرچہ میں بتا نہیں سکوں گا، یہ بھائی بتا سکیں گے کہ کیا ہے پولیس چوکی کا یہاں سے راستہ مجھے بتا دیجئے، مجھے پولیس چوکی پہنچنا ہے. تو آپ کو یوں بتایا جائے گا کہ یہاں سے باہر نکلیے، پھر رائٹ سائڈ پہ جائیے، پھر دوبارہ سیدھے ہاتھ پہ جائیے، پھر سیدھا سیدھا چلیں، پھر ایک گلی آئے گی اس میں پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں، بالکل سیدھا چلے جائیں، الٹے ہاتھ پہ مڑے پولیس چوکی پہ پہنچ جائیں گے. بتا دیا، آپ جائیے، جو آپ کو بتایا اس کو فالو کر کے پہنچ جائیے. ایک ہے یہ، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. اراء کہتے ہیں دکھانا، راستہ دکھانا، راستہ بتلانا، راستہ سمجھا دینا. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، ہدایت کی دوسری قسم ہے ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب کیا ہے؟ آپ آئے اور آپ نے آ کر پوچھا کہ بھیا جی مجھے پولیس چوکی کا پتہ بتا دیں، پولیس چوکی کا راستہ بتا دیں. آپ نے کہا آؤ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، ہاتھ پکڑا اور لے کر جا کے پہنچا دیا کہ یہ ہے پولیس چوکی. تو جو اراءۃ الطریق ہے وہ عام انسانوں کے لیے کہ قرآن کریم
ہے یہ کھلا ہوا ہے، کھلی کتاب ہے، اس میں سے پڑھ لو، ہدایت لیتے ہو تو لے لو. اور ایک ہے مومن کے لیے، انسان کے لیے نہیں. ہدایت قرآن جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے ہدایت کہ ایصال المطلوب، جو مطلوب ہے یعنی کہ رضائے رب، رضائے پروردگار، اللہ کی رضائیں، اس تک ہاتھ پکڑ کر پہنچایا جائے گا. مومن کو ہاتھ پکڑ کر پہنچانے کے لیے اللہ کسے بھیجے گا؟ اور محمد و آل محمد، اہل بیت اطہار، اہل بیت محمد و آل محمد کے علاوہ اور بھیجے گا تو بھی تو کس کو بھیجے گا؟ پروردگار عالم. لہذا یہ مومنین کے لیے خاص، ہدن للمتقین، متقین کے لیے کیا ہے؟ ایصال المطلوب، آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو لے جایا جائے گا. اور اراۃ الطریق عام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو پروردگار عالم نے اسی کتاب کو دو طرح کی ہدایت بنایا. اب یہ مومنین کے لیے مشکل کی بات ہے کہ اتنی بڑی سعادت ایصال المطلوب کی ہونے کے باوجود کہ صرف ہمارے پاس قرآن نہیں، ہمارے پاس اطرت آل محمد بھی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت بھی ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کو ڈیکوڈ کرنا اگر کوئی انسان چاہتا ہے تو روایات ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف پہنچ جائے تو صرف اور صرف قرآن کریم کی تفسیر نہیں، قرآن کریم کی صرف تعویل نہیں، بلکہ قرآن کریم کی جتنی گہرائیاں ہیں ان تک بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں اور احادیث کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے. لہذا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر 8 نمبر کی آیت ہے سورہ فاطر کی، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ افمن زینا لہو سوء عمل، کیا یہ لوگ جن کے برے اعمال ہیں اور وہ اپنے برے اعمال کو بھی اچھا عمل سمجھتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. بھائی پروردگار عالم ہے، وہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے گمراہیوں میں پڑا چھوڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آج ہدایت پر ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں قیامت تک ہدایت پر رہنے والا ہوں. وہ ہمیشہ ہدایت پر ڈٹے رہنے کی دعا طلب کرتا رہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج میں ہدایت پر ہوں، بھائی سبحان اللہ مجھ جیسا کون ہے، میری تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے. اب یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف میں نے آپ کو لانا تھا، اس لیے کہ اس آیت نمبر 8 کے اندر جو موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے، اور اس موضوع کا نام ہے خود پسندی. خود پسندی، خود پسندی معنی کیا؟ عجب. عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے عجب. عجب کا مطلب کیا ہے؟ عجب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے برے عمل کو بھی اچھا سمجھے اور اچھے عمل کو بہت ہی اچھا سمجھے، اور تھوڑا کر کے سمجھے کہ میں نے پورا کر لیا، مکمل کام کر لیا اور اب مجھے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ فقط یہ بلکہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا واقع کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد صحابی نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتلائیے کہ عجب کی سب سے بری جو صورتحال اور برا مرحلہ، خراب مرحلہ، سب سے پست مرحلہ کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، سب کے مقابلے میں سب سے اچھا سمجھنا اپنے آپ کو. اس کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ مراحل اور مراتب ہیں، اس کے سٹیجز ہیں، اور اس کا سب سے برا سٹیج یہ ہے، اس کا سب سے نچلا درجے کا سٹیج یہ ہے کہ انسان جو برائی کرے اسے بھی اچھا سمجھے، اور اگر کوئی اسے سمجھانے کے لیے آئے، امر بالمعروف کرنے کے لیے آئے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے آئے تو اس کی بات کو نہ سنے اور توجہ نہ دے. اب بہت مشکل ہو جائے گی اگر میں نے مثالیں دینا شروع کی، اس لیے کہ میں اس میں مثالیں نہیں دینا چاہتا، بس سب اپنی اپنی سمجھ سے اس کو سمجھیں، ورنہ بہت سارے افراد آ جائیں گے، ہم جیسے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے. خاص طور سے کہ آپ آ کر سمجھا رہے ہیں مولانا صاحب کو، اور مجھے مثال کے طور پر میرے استاد آ کر سمجھا رہے ہیں، میرے بزرگ، میرے سینئر، اور میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ یوں آپ کو صحیح نہیں سمجھ آیا. انسان کچھ نہ کرے، بس اتنا سمجھ رکھے، اتنی سمجھ رکھے کہ سن لے، اپنے اندر اتنا جذبہ رکھے، اپنے اندر اتنا مادہ رکھے کہ سامنے آ کے بولنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے میں خاموشی سے ٹھنڈے دماغ سے سن لوں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ میں سالوں سے کام غلط کر رہا ہوں صحیح سمجھ کر،
قربتاً اللہ سمجھ کر، مگر وہ غلط در غلط ہو رہا ہے، اور پروردگار عالم بھیج کے کسی کے ذریعے سے مجھے ہدایت دینا چاہ رہا ہو اور اس کے ایک جملے سے میری بات ٹھیک ہو جانے والی ہو، میری غلطی کا ازالہ ہو جانے والا ہو اور میں درست راستے پر آ جانے والا ہوں، لیکن میں سننے کو تیار ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی مرتبہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ کرتے ہیں، چونکہ یہ بول رہا ہے اس لیے میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ کوئی اور آ جاتا نا، اگر کوئی اور آ جاتا تو پھر میں اس کی بات پہ توجہ دیتا، یہ بول رہا ہے۔ اب یہ بول رہا ہے کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذاتی دشمنی، ذاتی اناد، عقیدے کا فرق، اعتقاد کا فرق، یہ بھی ہو سکتا ہے، مزاج کا ڈفرینسیشن، مزاج کا اختلاف، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان بس اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ رکھے کہ سامنے والے کی بات جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس کو خاموشی سے تحمل کے ساتھ سن لے۔ اس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ٹالرنس، برداشت، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ اگر قوت برداشت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ سے خود پسندی کی طرف، عجب کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اگر قوت برداشت کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم کیا رکھتے ہیں قوت برداشت، ہم کیا علم رکھتے ہیں؟ ہم تو کوئی علم رکھتے ہیں، علم غیب تو ہم نہیں رکھتے نا۔ یعنی سامنے آتا ہوا شخص دیکھا، منہ پھیر لیا، کیوں؟ ارے سر آپ کو نہیں پتا ہے اس میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ یہ تو ہم ایسے کہتے ہیں جیسے ہم میں کوئی برائی ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کی برائی کی طرف اشارہ اور انگلی اٹھاتے ہوئے بات اتنے کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے جیسے کہ ہم میں کوئی ایک برائی نہیں پائی جاتی، اور سامنے والے کو غلط کہہ رہے ہیں، بھائی ہم اس سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ اس میں فلاں فلاں برائیاں پائی جاتی ہیں۔ بھائی اس میں فلاں 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 3 برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 6 برائیاں پائی جاتی ہیں سرکار، تو اپنی 6 کو مائنس کر دیں، اپنی 6 میں سے 3 کو مائنس کر دیں، تب بھی آپ کا پلڑا برائی کے اعتبار سے بھاری ہے۔ اسے آپ سے منہ پھیرنا چاہیے، آپ کو اس سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ چھوڑ دیجئے اللہ اور رسول کو آپ سے منہ پھیر لینا چاہیے۔ آپ کیا اللہ کے بندے سے منہ پھیریں گے؟ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ اطہار، اب ان کے زمانے میں آ جائیے، قوت برداشت کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اماموں کے دور میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں، معصومین کے دور میں آنے والا شخص آ رہا ہے، امام علیہ السلام نہ فقط یہ کہ اس کے اعمال سے واقف ہیں، بلکہ غیب کے اندر جو کچھ ہوا ہے اور جو سیو ہوا ہے، علم میں غیب سے بھی امام واقف ہیں اور جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ میرے پاس آنے سے پہلے، آدھے گھنٹے پہلے میرے ہی بارے میں، میرے ہی خلاف کیا بات کر رہا تھا، مگر امام علیہ السلام اس کو مسکراتا ہوا آ کر دیکھتے تو امام مسکرا کر اس سے بات کرتے، وہ اپنی مشکل لے کر آتا ہے، امام علیہ السلام اس کی مشکل حل کرتے ہیں، ایسے ہی حل کرتے ہیں کہ جیسے امام واقف ہی نہیں ہے اس کی غلطی سے۔ یہ رب ذوالجلال کی خصوصیت ہے کہ وہ آنکھیں رکھنے والا پروردگار کہ جو آنکھیں سوتی نہیں ہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پروردگار عالم وہ آنکھیں رکھتا ہے کہ جو جسے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ نیند آتی ہے، وہ آنکھ کتنا دیکھتی ہوگی، اور جس خدا کے سامنے اپنے ہر بندے کا عمل ایسے ہے، وہ انسان کے کسی غلطی سے ناواقف نابلد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، جس اپنے بندے کی جو غلطی یا اس کا جو کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے واقف ہوتے ہیں، مگر پھر بھی آنے والے کا ایسے خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام مجھ سے زیادہ، چاہے تم سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ اور کسی سے محبت نہیں کرتے۔ ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج یہ کاظمین آنے کے بعد نہیں پڑا ہے، یعنی بغداد آنے کے بعد نہیں پڑا ہے، مولا امام کاظم علیہ السلام کا لقب باب الحوائج مدینہ ہی میں پڑ گیا تھا، اس لیے کہ جب بھی امام کے دور کے اندر مدینہ منورہ میں کسی سوالی کو، سائل کو ہاتھ پھیلایا ہوا دیکھتا تھا کوئی، تو کہتا تھا عجیب بات ہے کہ تو آج بھی گداگری کر رہا ہے، فقیری کر رہا ہے اور ہاتھ پھیلا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، کیا تو نے ابھی تک باب الحوائج کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے؟ باب الحوائج یعنی کہ 7ویں امام علیہ السلام، تو وہ امام کہ جو لوگوں کی غلطیوں سے اس حد تک درگزر کرتے ہوں، ہم اپنے آپس کے مومنین کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو فراموش کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا اپنے اندر انسان برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ اب آ جائیے خود پسندی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خود پسندی ایسی بری چیز ہے، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم بخوبی جانتا ہے کہ انسان کے لیے
گناہ بہتر ہے خود پسندی سے. اللہ اکبر. انسان کے لیے خود پسندی سے بہتر ہے گناہ. کیوں؟ اچھا اس کا مطلب گناہ کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، لیکن یہ درجے کی بات ہو رہی ہے، کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے. جب آپ گناہ کو خود پسندی سے کمپیئر کریں گے تو خود پسندی اتنا بڑا جرم ہے کہ جو گناہ سے بھی بڑا جرم ہے. گناہ کر کے پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے، گناہ کر کے انسان کو پھر افسوس ہوتا ہے، خود پسندی کر کے انسان کو افسوس نہیں ہوتا ہے. امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار پروردگار عالم اپنے بندے کو خود پسندی سے بچانے کے لیے اگر وہ گناہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جانے دیتا ہے، اسے روکتا نہیں ہے. تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ خود پسندی سے بچ جاتا ہے. مطلب کیا؟ کبھی انسان کی نماز قضا ہو گئی. اچھا کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو روز کمبل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے نماز فجر کے وقت، اس کے لیے بات نہیں ہو رہی. یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو ریگولر ہے نماز فجر کا، لیکن 2 دن 1 دن 2 دن کبھی اس کی ایسی نماز فجر نکل گئی، وہ اٹھ ہی نہیں پایا اس دن، اس وقت اس کی آنکھ کھل نہ پائی، رات میں دیر سے سویا یا کوئی کام کیا تھا یا تھک گیا تھا یا کچھ ایسا کھا لیا تھا کہ جس کی وجہ سے نیند بہت شدید آ گئی اور آنکھ نہ کھلی. تو یہ وہ امور ہیں کہ جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کسی بے اختیاری عمل کی وجہ سے کبھی کسی کی آنکھ نہ کھل پائے تو کتنا افسوس کرے گا، وہ کتنا افسوس کرے گا. اور یہ ملتا ہے کہ جیسے انسان اگر کبھی بے اختیاری وجہ سے اس کی آنکھ لگی رہ گئی، اب جیسے جس وقت بھی جب بھی اس کی آنکھ کھلی پہلا کام یہ کرے کہ ندامت کے ساتھ وضو کرے اور مصلی عبادت پر آ جائے، اور جو قضا ہو گئی اسے انجام دے دے، ادا کر لے، اور کوشش کرے دوبارہ ایسا نہ ہو، مصمم ارادے کے ساتھ. میں بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں، کہیں اس لیے ایسا نہ ہو کہ مولانا کہا جائے کہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز سے مفر نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں تو ارادے سے پڑھو، لیکن معاف نہیں ہے کسی صورت میں. اچھا ہوا کیا؟ رہ گئی، غلطی ہو گئی، ندامت ہو گئی، افسوس، اور ایسا ہوتا ہے، آپ کو نظر آئیں گے لوگ. لیکن اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور وہ ریگولر پڑھتا رہتا، اور اگر اس کے دل میں کبھی ایک بار بھی یہ خیال آ گیا تو میری تو نماز فجر قضا نہیں ہوتی بھائی جان، بس یہ اس نے اپنے اعمال خود اپنے ہاتھوں سے ہبت کروا لیے. جس وقت انسان نے یہ سوچا کہ مجھ جیسا کون ہے، من میں اس لیے کا سنا تھا آپ نے کہ مجھ جیسا کون ہے کہ میری تو نماز فجر ہی قضا نہیں ہوتی، بھیا آپ چھوڑ دیں، آپ جب اس لیول پر آ جائیں پھر مجھ سے بات کیجیے. نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں رب ذوالجلال کی عبادت میں اطاعت کے اندر ہوں، اور مجھے جتنا جھکے انسان اتنا پھلدار ہوتا ہے. لہذا کبھی یوں ہوتا ہے کہ خود پسندی سے انسان بچ جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے. اچھا اب رسول کی ایک حدیث بھی ہے اسی عنوان سے، لیکن ہم اب اس جانب نہیں جا رہے. لیکن خود پسندی، اب خود پسندی زیادہ نہ ہو جائے اس لیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب اسی سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے امر بالمعروف کا، اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ رسول تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور رسول فرما رہے کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے تم لوگوں پر، انسانوں پر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ فسد رجالکم و فسدت نساؤکم وانتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہارے مرد فساد کرنے والے اور تمہاری عورتیں فساد کرنے والی ہو جائیں گی، یعنی کہ گناہ کے اندر، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں گی، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تلقین نہیں کرو گے، نیکی کی طرف دعوت نہیں دو گے. لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، نہ تم نیکی کی طرف بلاؤ گے اور نہ تم برائیوں سے روکو گے. ایسا وقت آ جائے گا. تو سب کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ ایسا بھی آ جائے گا؟ تو رسول فرمانے لگے کہ بلکہ اس سے بھی برا وقت آئے گا. اور وہ برا وقت کیا آئے گا یا رسول اللہ؟ رسول فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، کہ تم امر بالمنکر کرو گے اور نہی عن المعروف کرو گے، یعنی برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکو گے. کہا کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آ جائے گا؟ رسول نے فرمایا بلکہ اس سے بھی برا وقت آئے گا.
اس سے برا وقت کیا آئے گا؟ رسول فرماتے ہیں کہ وہ اس سے برا وقت ہوگا کہ جب تمہارے لیے معروف منکر بن جائے گا، اور جب منکر تمہارے لیے معروف بن جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ دوسرے والے میں اور تیسرے والی جو قسم ہے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب تم برائی کی دعوت دو گے، اچھائی سے روکو گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کو باپ کا یہ کہنا کہ بھائی دیکھ، آفس میں کبھی باس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بول لینا، پروموشن کرنی ہے کبھی تو ایسے ہیر پھیر کر لینا۔ اس میں یہ بات ضرور ہے پوشیدہ کہ وہ جانتا یہ غلط ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کر لینا، کہہ لینا۔ اب وہ داڑھی مونڈنا اور پردہ نہیں کرنا اور یہ ساری چیزیں تو چلے بیان کی جاتی رہتی ہیں، میں اس کو بہت زیادہ نہیں کہوں گا، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہا کہ یہ شروع ہو گئے، یہ نہیں۔ البتہ اتنا کہ برائی کی دعوت دینا اور اچھائی سے روکنا جب یہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر یہ فرق ہے کہ برائی کی دعوت دینے والے کو کم سے کم یہ تو پتا ہے کہ میں جس بات کی دعوت دے رہا ہوں وہ اچھائی نہیں ہے، برائی ہے، پھر بھی دعوت دے رہا ہوں۔ لیکن جو تیسری قسم ہے اس کے اندر معروف کا منکر بن جانا اور منکر کا معروف بن جانا، اس میں انسان برائی کی دعوت دے رہا ہے یہ سمجھ کر کہ میں انتہائی نیک عمل کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اور میں نے نہیں معلوم دین کی کتنی خدمت کی ہے بڑی۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، کیونکہ یا تو خود بن گیا ہے یا معاشرے کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے معروف کو منکر بنا دیا گیا اور منکر کو معروف بنا دیا گیا، اور اب وہ منکر کو معروف سمجھتا ہے اور معروف کو منکر سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال اور بہت سامنے کی مثال اور پرانی مثال ہوگی، اب تو نئی بات ہے بھی نہیں ہے، کہ حدیث قصہ کی سند کے اندر شک پیدا کروانا اور وہ چھوٹے چھوٹے کتابچے نکال دیے جانا اور یہ کہنا کہ بھائی حدیث قصہ کی تو سند ہی ضعیف ہے۔ بھائی حدیث قصہ کی سند کا ضعیف ہونا کہاں سے مل رہا ہے کہ جو کون سی صدی ہجری احمد ابن ابی نصر بزنتی جس کے راوی ہوں، ابو بصیر جس کے راوی ہوں، جناب جابر جس کے راوی ہوں، وہ حدیث آپ اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، کون مانے گا آپ کی بات؟ لیکن ماننے والے تھے جو کہ بیچارے گمراہی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ان باتوں میں آئے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تو تھا کہ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ حدیث قصہ ضعیف ہو گئی، کیوں پڑھتے ہیں حدیث قصہ؟ حالانکہ یہ حدیث قصہ وہ ہے کہ جن عالم نے، جس شخص نے حدیث قصہ کے انکاری ہوئے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے ان کو خط لکھا۔ اچھا وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی طرف بھیجا جاتا تھا، کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو ان کی طرف خط لکھ کر بھیجا جاتا تھا مشکل کے لیے، وہ کوئی دعا، کوئی زیارت، کوئی وظیفہ ایسا تعلیم دیتے تھے کہ وہ مشکل لوگوں کی بڑی بڑی حل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ان کو وہ خط لکھ کر بھیجا۔ کون؟ ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے حدیث قصہ کا انکار کیا اور اب کچھ عرصے کے بعد وہ مشکل میں گرفتار ہوئے اور خط لکھ کر بھیجا ایک بڑے عالم کو اپنے زمانے کے کہ مجھے اس طرح کی مشکل لاحق ہے، اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو مجھے کوئی وظیفہ تعلیم دے دیجئے، میں اپنی مشکل حل کر لوں۔ انہوں نے جواب میں لکھ کر دیا کہ حدیث قصہ پڑھا کریں، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یقین جانیے علماء کرام نے یہ جو کووڈ-19 کا زمانہ جو بہت شدید زمانہ تھا جو گزرا، اس کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ زیارت عاشورہ کو حدیث قصہ کے ساتھ ملا کر پڑھیے اور اس کے بعد اپنے لیے عافیتوں کو پروردگار عالم سے حاصل کرتے رہیے، کہ پہلے حدیث قصہ پڑھی اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی اور اس کے بعد دعائے القمہ اگر پڑھ سکے تو ٹھیک، ورنہ زیارت عاشورہ پڑھی۔ تو اتنی سامنے کی بات، جب آپ کے لیے منکر معروف بن جائے اور معروف منکر بن جائے تو آپ تو خوشی خوشی کام کریں گے کہ آپ قربتاً اللہ کی خدمت، دین خدا کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک بالکل ایکسٹریم مثال یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا اور کسی کے گلے پر خنجر چلا دینا، وہ یہی تو سمجھ کر رہے ہیں کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک گندگی کو صاف کر دیا، وہ یہی تو سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے اور ہمیں جنت مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم الارمنگ سچویشن بیان کر رہا ہے اور سائرن بجا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے برے عمل کو اچھا نہ سمجھو، اس لیے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اگر تم نے اپنے علم میں اضافہ نہ کیا
اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ فیس بک ہمارے ہاتھ میں ہے، واٹس ایپ ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹویٹر ہمارے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کے سارے بڑے بڑے ہتھیار ہیں یہ، اور جو دوسرے ہتھیار ہیں ویسے ہتھیار، بھاری والے ہتھیار جن کا کوئی بہت وزن ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے لائسنس چاہیے، اور یہ والے جو سوشل میڈیا کے ہتھیار ہیں ان کو چلانے کے لیے تو کوئی لائسنس بھی نہیں چاہیے، سب کو دے دیا ہے، ہاتھوں میں پکڑا دیا ہے، جس کو جیسے چلانا ہے، جس پہ چلانا ہے چلاتا رہے۔ اس لیے کہ کل رات میں خواب دیکھا اور ایک بات سمجھ میں آ گئی مجھے، لہذا صبح اٹھ کر میں نے طے کر لیا کہ اب پوری عالم اسلام کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، تو میں چل پڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، مگر پہلے میں نے یہ نہیں سیکھا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے۔ اگر امر بالمعروف کرنا ہے تو اس سے پہلے دو کام کرنے، کیا؟ پہلے یہ جانو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، نمبر 2 خود اس پر عمل کرو، پھر جاؤ امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے۔ افمن زین لہ سوء عملہ واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذلک النشور۔ پروردگار عالم اب یہاں پر اپنی ایک قدرت کا نمونہ بتا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے اپنی قدرت کی، کہہ رہا ہے کہ تم کیا نہیں جانتے کہ وہ کون تھا؟ وہ وہی اللہ تھا کہ جس نے ہواؤں کو چلایا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلایا، اور اس نے بارشوں کو برسایا، اور بارشوں کو ان زمینوں پہ برسایا کہ جو مردہ ہو چکی تھیں، جب بارش برسی تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے فوراً بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آج تک غلط کام کرتے رہے ہو تو فکر نہ کرنا، اللہ کی قدرت کو دیکھو، وہ گرمیوں اور حبس کے بعد اچھی اور ٹھنڈی ہوائیں، دلکش ہوائیں، دل فریب ہوائیں چلاتا ہے۔ مطلب کل تک جو تم گمراہیوں کے اندھیرے میں تھے، اگر قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کے تم ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہو، پر امید رہو، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ دروازہ جب کریموں پہ بند نہیں ہوتا، نیک لوگوں پہ بند نہیں ہوتا، تو گنہگاروں کے لیے تو یہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے کھلی دعوت ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہے اور آنا چاہتا ہے تو آ جائے، میرا در ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہے۔ تو ماہ رمضان کی دعائیں، آپ شبہ قدر کے اعمال جب کریں گے تو ان میں جب دعائیں پڑھیں تو ان کے ترجمے پر بھی ذرا ایک نگاہ کیجئے گا، آپ کو بہت اندازہ ہوگا اس بات کا کہ کیا عالیت المضامین، ایک دعا، چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ چھوٹی سی دعا کیا ہے؟ ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبیدک المذنبون۔ پروردگار روزے دار کامیاب ہو گئے، نماز گزاروں کی عبادتیں قبول ہو گئیں، مخلص لوگوں کو انعام دے دیا گیا، وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ، ہم تیرے گناہگار بندے تو یہاں پر بیٹھے رہ جائیں گے۔ پروردگار گنہگاروں کی کشتی، گنہگاروں سے بھری ہوئی کشتی پروردگار تیرے رحمت کے سمندر میں چلتی ہوئی تیرے کرم کے دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ ہے یہ کہ پروردگار گناہگاروں سے بھری ہوئی کشتی وہ تیرے کرم کے سمندر میں تیرتی ہوئی تیری رحمت کے دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ پروردگار کہے گا سب کو آنے دو، اس لیے کہ جتنا بڑا دروازہ توبہ کا دروازہ ہے اتنا بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بڑا دروازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس سے بارگاہ الہی میں جایا جا سکے تو پروردگار عالم نے پہلے ہی بتا دیا، جتنے ہو آ جانا، میرے حسین ابن علی کے دروازے پر آ جانا۔ اس سے بڑا دروازہ میں نے اپنی بارگاہ میں لوگوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے حسین ابن علی علیہ السلام کے دروازے پہ آ کے دستک دی تو یاد رکھنا یہ وہ میرا کریم حسین ہے کہ جو کسی کو رد نہیں کرتا، اور جسے حسین میری بارگاہ میں لے آئے اسے میں رد نہیں کرتا۔ ایک درود بھیجے سارے مل کر، محمد و آل محمد۔ لہذا وہی اللہ ہے، فسقناہ الی بلد میت، پورے کا پورا شہر جو مردہ شہر تھا اس پر بارش برسی، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، پھر ہریالی ہو گئی، پھر پودے اگ گئے، پھر درخت اگ گئے، پھر ان میں پھل لگ گئے، پھر دوبارہ سے وہی پرانی سی ہریالی اس کے اندر آ گئی، تازگی اس کے اندر آ گئی، زندگی اس میں آ گئی۔ کذالک النشور، اب یہ جو جملہ ہے نا کذالک النشور،
اسی طرح سے ہم قیامت کے اندر لوگوں کو دوبارہ سے اٹھائیں گے۔ اس کے اوپر امام معصوم علیہ السلام نے کمنٹ فرمایا ہے، روایتیں اس بارے میں، اور وہ روایتیں کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک آدھ روایت عرض کر کے اور پھر ہم مصائب کی طرف بڑھیں گے۔ اور وہ روایت یوں ہے، کذالک النشور، نشور کا مطلب نشر کیا جانا، حشر و نشر، حشر یعنی کہ لے آنا اٹھا کے، نشر یعنی کہ قبر سے باہر نکالنا، قبر سے باہر نکالنا نشر، حشر کا معنی میدان میں لا کے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دینا، نشور، کذالک النشور۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھا کے میدان حشر میں مبعوث کیا جانے والا ہوگا تو اس سے قبل 40 دن تک مسلسل بارش برسائی جائے گی پوری دنیا میں، ایک ہی وقت بارش ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی، کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک مسلسل بارش ہوگی۔ اور جب تک یہ 40 دن گزریں گے تو ان 40 دنوں میں جب بارشیں ہو رہی ہوں گی تو کیا ہو رہا ہوگا قبروں کے اندر کہ جن سے مردوں کو اٹھایا جانا ہے ان پر گوشت دوبارہ چڑھ جائے گا، ان کی ہڈیاں دوبارہ تیار ہو جائیں گی، وہ قبروں سے نشر کیے جانے کے لیے، نشور کے مرحلے کے لیے آمادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک روایت اور ہے آگے جو کہ اس قرآن کریم کی آیت کے نتیجے میں ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 11، کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے تمہیں تراب سے، مٹی سے خلق کیا، ثم من نطفۃ، تمہیں پھر نطفے کی منزل پر پہنچایا، ثم جعلکم ازواجا، اور جب تم خلق ہو گئے اور دنیا میں آ گئے تو تمہارے لیے جوڑے بنا دیے پروردگار عالم نے۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم، کوئی عورت اپنے شکم میں کچھ نہیں رکھتی مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی بچہ شکم مادر میں ٹھہرتا نہیں ہے مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی ایسا صاحب عمر نہیں ہے، کوئی ایسا عمر رکھنے والا نہیں ہے کہ جس کی عمر ہو اور پروردگار عالم کو اس کا علم نہ ہو کہ کس کی کتنی عمر ہے، کس کی کتنی عمر میں اضافہ ہو گیا، کس کی عمر میں کمی ہو گئی۔ مطلب یہ کہ انسان کی جو اعمار ہیں، انسان کی جو عمریں ہیں، ان کے اندر کمی بیشی ہوگی۔ پروردگار عالم نے اپنے ایک بندے کو ایک خاص ایج کے ساتھ ایک دنیا میں بھیج دیا کہ تم اتنی عمر لے کر جاؤ، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے دونوں راستے بتا دیے، اما شاکرن و اما کفورا والے، دونوں راستے بتا دیے۔ اگر میری اطاعت کرتے رہو گے اور جو میں نے بتایا وہ کام کرتے رہو گے تو ایسی باتیں ہیں، ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے سے تم اپنی عمر میں اضافہ کروا لو گے، اور کچھ ایسے بھی کام ہیں اگر تم نے میری مخالفت کرتے ہوئے انہیں انجام دیا تو یہ بات یاد رکھنا تمہاری عمر میں کمی ہو جائے گی۔ تو جو باتیں اور جو کام انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں وہ کام کون سے؟ سر فہرست جو کام ہے۔ اور چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صلہ رحمی کے علاوہ کوئی ایسا کام بڑا نہیں دیکھا کہ جس کے ذریعے سے عمر میں اضافہ کیا جاتا ہو، جس کے ذریعے سے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کا خیال رکھنا، خونی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ان سے تعلقات کو استوار رکھنا، ان کی مشکل کے اندر ان کی خبرگیری کرنا، ان کے اوپر ہاتھ رکھنا، صلہ رحمی کرنا۔ امام سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر 3 سال رہ گئی ہوگی تو پروردگار عالم بڑھا کر صلہ رحمی کرنے والے کو 30 سال بڑھا کے اس کی عمر 33 سال کر دے گا، اور اگر کسی شخص کی 33 سال عمر ہوگی اور اس نے قطع رحمی کی تو پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے جن کاموں سے، ان میں ایک ہے جھوٹ، ایک ہے زنا، ایک ہے والدین کو اذیت دینا، ایک ہے قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا کسی بھی وجہ سے۔ اس دنیا کے اندر دو بہت گہرے دوست ہوتے ہیں، ان میں بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ قطع تعلق ہی کر لی جائے۔ رشتہ داروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ انسان کی عمر میں کمی ہو جائے گی۔
دوست احباب میں تو چلتا رہتا ہے، وہ پھر دو مہینے بعد پھر وہی گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، پولیس چوکی جو ابھی میں نے عرض کیا گنے کا جوس پینے کے لیے۔ اب معمر انسان کو پروردگار عالم نے جو عمر دی ہے اس میں کبھی بھی ہوتی ہے اور اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک روایت جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں اس آیت پر آیا جلدی آ گیا اس آیت پر، وہ روایت یہ ہے کہ سرکار امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو پروردگار عالم اپنی نعمتوں کو عروج پر پہنچا دے گا۔ ہر نعمت پروردگار عالم کی 100% کے اوپر ہوگی، 100% کے اوپر، یعنی پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا اتمام تو کر دیا ہے، اتمام نعمت تو ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی، اب کوئی نئی نعمت نہیں آئے گی، لیکن چونکہ امام معصوم غیبت میں ہے تو نعمت اپنی 100% ایفیشنسی کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے۔ 100% کے اوپر ساری چیزیں کب آ جائیں گی؟ زمینیں اپنے خزانوں کو اگل دیں گی باہر، یہ کب ہوگا؟ جب صاحب الامر تشریف لائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ عمر پہ بات ہو رہی ہے تو سن لیجئے، روشنی، سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی روشنی کے لیے، اس لیے کہ زمین بے ارض بے نور ربہا تملأ الارض بے نور ربہا، پروردگار عالم کی زمین، یہ جو زمین ہے اپنے مالک کے نور سے جگمگانے لگے گی، اس کے بعد سورج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل۔ اور یہ ہوگا کہ انسان کی عمروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ کتنا اضافہ ہوگا؟ کتنا اضافہ ہوگا؟ کیا سوچ سکتے ہیں ہم، کس حد تک جا سکتے ہیں؟ روایت میں سنیے، روایت بیان کرتی ہے کہ عمروں میں، یعنی مولا کے چاہنے والوں کی عمروں میں اتنا اضافہ ہو جائے گا یہاں تک کہ ہر مومن کے یہاں پر ہزار بچے پیدا ہوں گے، اور ان بچوں میں کوئی بھی انسا نہیں ہوگی، کوئی لڑکی نہیں ہوگی، سب کو پروردگار عالم لڑکے عطا کرے گا۔ کس لیے؟ تاکہ اپنے ولی، اپنی حجت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پناہی کے لیے تیار کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ اور بات ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 ہوں تو بھی کافی ہے، اور 313 بھی نہ ہو، صرف 13 ہوں تو بھی کافی ہے، اور کوئی ایک بھی نہ ہو تو بھی کافی ہے، اس لیے کہ امام کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ لیکن پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کی عمروں میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر چیز نارمل پر آ جائے گی، آئیڈیل سچویشن پر آ جائے گی، جس کو کہا جاتا ہے کوئی موانع نہیں ہوں گے، موانع اور ہرڈل سارے کے سارے برطرف ہو جائیں گے، اس لیے عمروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مولا کے آنے کے بعد ہماری عمریں ہزار سال سے بڑی ہوں گی۔ آج ہمارے مولا کی اگر عمر 1000 سال سے بڑی ہے تو ہمیں یقین کیوں نہیں آتا، شک کیوں پیدا ہوتا؟ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو، اپنے ولی کی طویل عمر پہ دلیل ان کے ظہور کے بعد عطا فرما دے گا، اور سب پہ واضح ہو جائے گا، برہان قائم ہو جائے گا۔ ہم بات کو یہیں پر روکتے ہیں، اور عمر میں کمی کی بات قطع رحمی کی وجہ سے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بھتیجا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی مولا کا ایک بھتیجا ہے، اور وہ مدینہ سے بغداد آنا چاہ رہا ہے ہارون سے ملنے کے لیے، تاکہ وہ نعوذ باللہ من ذالک امام کی شکایت کر کے ہارون سے رقم لے لے، پیسے لے لے، انعام لے لے۔ اور امام علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی، اور جانے سے پہلے اس نے خود یہ کہا کہ مجھے موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملنا ہے۔ ان کے والد یعنی کہ امام علیہ السلام کے بھائی علی ابن اسماعیل کو لے کر آئے، اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلانے لگا کہ میں جانے والا ہوں بغداد، اور اس طرح کا معاملہ ہے، ہارون کے پاس جاؤں گا۔ کہا کہ اگر تیرا جانا ضروری نہ ہو تو رک جا۔ کہا نہیں، کام بہت ضروری ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اب جب جانا تو نے طے کر لیا ہے تو اتنا خیال رکھنا کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرنا، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنا۔ وہ پھر بھی نہ مانا، وہ جانے لگا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اب تجھے جیسا ٹھیک لگتا ہے ویسا ہی صحیح۔ تو ایک رقم دی مولا نے، پہلے 30 دینار،
30 دینار سونے کے سکے، 30 دینار، کہا یہ تیرے سفر کا خرچ ہے، دے دیے۔ اس کے بعد جب جانے لگا تو دوبارہ سے مولا نے اندر سے ایک چمڑے کی تھیلی جس میں اشرفیاں ہیں وہ منگوائیں اپنے غلام سے، اس میں 1000 دینار سونے کے سکے تھے یا 3000، اور وہ دیے۔ تو امام علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، ان کے بیٹے، ان کے والد علی ابن اسماعیل کے والد جناب اسماعیل ابن جعفر علیہ السلام، وہ پوچھنے لگے کہ مولا آپ اتنی رقم اسے کیوں دے رہے ہیں جب آپ کو اس سے خطرہ ہے، پھر اس پہ اتنی کرم نوازی کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری کریمی ہے جسے ہم اللہ کے بندوں پہ روک نہیں سکتے، لیکن اگر اس نے قطع رحمی کی تو پھر پروردگار عالم کے عذاب سے یہ بچ نہیں پائے گا۔ یہ گیا، اور حالانکہ اسے اپنا قرض اتارنا تھا، اس کے لیے اس کو رقم چاہیے تھی، اور انعام کے لیے لالچ میں ہارون کے پاس جا رہا تھا۔ وہ رقم ایگزیکٹ وہی رقم تھی کہ جو اشرفی میں ڈال کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے دے دی سفر کے خرچے کے علاوہ، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آیا، اور اس نے کہا کہ لالچ ہے، مجھے زیادہ مال چاہیے۔ گیا، جیسے گیا تو جا کر یا خلیفۃ المسلمین کہہ کے ہارون الرشید کو سلام کیا، اور یہ کہا کہ میں ایک حکومت کے اندر 2 خلیفہ نہیں دیکھتا۔ مدینہ منورہ میں موسیٰ ابن جعفر کو لوگ خلیفۃ المسلمین کہنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی کہ میں انہیں نہیں، تجھے اللہ کا خلیفہ سمجھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی تائید کے اندر یہ جملے سنے، کہا کہ پتہ نہیں کتنے 10,000 یا 50,000 یا 1,00,000 دینار کے لے کر آؤ، اب بہت بڑا انعام ہوا یہ، لے کر آؤ۔ اور وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اسے تیار کرنے کے لیے ہارون کے کارندے کافی دیر تک مصروف رہے۔ وہ انعام کی تھیلیاں تیار ہو رہی ہیں، جتنی دیر میں وہ انعام کی تھیلیاں وہاں تیار ہو رہی ہیں، یہاں پر اس کا گلا، اس کا حلق سانس سے گھٹ گیا، اسے سانس آنے میں پریشانی اور دشواری پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے اندر یہ وہاں پر گرا ہارون کے سامنے اور اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے بتلایا تھا اگر یہ قطع رحمی کرے گا میرے ساتھ تو پھر پروردگار عالم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ مگر عزیزان محترم، یہ اور بات ہے کہ جا کے امام معصوم علیہ السلام کی شکایت کرنا اور ہارون کو امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دینے کے لیے مشورہ دینا یا کوئی بھی ایسی بات کرنا، یہ ایک اور بات ہوتی ہے۔ مگر ایک انداز یہ ہے کہ آ کر کوئی خود حسین ابن علی پر تیر چلا دے، کوئی امام معصوم پر تیر چلا دے۔ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ صرف یہ نہیں تھے کہ مولا کے سینہ اقدس پر صرف آگے کی طرف سینے پر 950 زخم یا 1900 زخم تھے، بلکہ روایت یہ بیان کرتی ہے، مقاتل کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک فوج اشقیاء کے اندر لعین ایسا بھی تھا کہ جس سے چلتے ہوئے اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ بابا جب جا رہے ہیں تو آتے ہوئے میرے لیے کوئی انگوٹھی لے کر آئیے گا۔ باپ تھا، جنگ میں اور لڑائی میں مصروف رہا، اس کے ہاتھ اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی انگوٹھی نہ آ سکی تھی۔ جب مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے تو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے خون میں آلود دست مبارک میں وہ انگوٹھی دیکھی کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی۔ یہ لعین آگے بڑھا، اپنے خنجر کو پہلو سے نکالا، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی انگشت مبارک کو اپنے خنجر سے کاٹا اور اس انگوٹھی کو لے کے اپنی بیٹی کے لیے تحفے کے طور پر چلا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے لعین یہ ستم نہ کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی بیٹی کے لیے تحفے کے طور پر یہ انگوٹھی لے کر جانا چاہتا ہو، مگر حیا کر، احساس کر اس 4 سالہ بیٹی کا کہ جو اسی حسین کی یتیمہ ہے، کہ جو خیموں کے دروازے پر کھڑی دیکھ رہی ہے اس منظر کو۔ ارے کون ہوگا جو اس بچی کو دلاسا دے گا
مگر ہاں عزیزان محترم یہ کٹا سر حسین ابن علی جب نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا نا تو ایک مرحلہ وہ بھی تھا جہاں جہاں پر علی اکبر کا سر مڑتا تھا حسین ابن علی کے سر والا نیزہ وہاں مڑ جایا کرتا تھا۔ ارے خولی نے سر اقدس حسین ابن علی کو اپنے گھر کے تنور میں رکھا اور حسین ابن نمیر نے کٹے سر علی اکبر کو اپنے گھر میں کسی صندوق میں رکھا۔ رات کے ایک پہر میں جب لعین خولی نے تنور کے ڈھکنے کو کھول کر دیکھا سر اقدس حسین ابن علی علیہ السلام اس میں موجود نہ تھا۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا کہ حسین کا کٹا سر کہاں موجود ہوگا۔ سوچنے لگا، خیال آیا کہ حسین کا سر وہاں مڑ جاتا تھا جہاں جہاں علی اکبر کا سر والا نیزہ جاتا تھا۔ دوڑا ایک مرتبہ حسین ابن نمیر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے پوچھا بتا تو نے کڑیل جوان شبیہ پیغمبر علی اکبر کے اس کٹے سر کو کہاں رکھا ہے؟ اپنے حجرے میں لے گیا، اس صندوق کے سامنے لا کے کھڑا کیا کہ جس صندوق میں علی اکبر کا سر تھا وہ صندوق باہر سے بند کر کے تالا لگایا ہوا تھا۔ تالے کو کھول کے صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ ارے بوڑھا باپ ہے، جوان علی اکبر کے سر کے ساتھ بوڑھے باپ حسین کا سر ہے، لب ہے حسین کے، رخسار ہے علی اکبر کا۔ اے میرے بیٹا علی اکبر، تیرے بوڑھے باپ کو تجھ سے جدائی گوارا نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بار الہ جتنے مومنین مومنات موجود ہیں، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، پہنچے گی، سن رہے ہیں، پروردگار تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ بار الہ جتنے بھی مریض الاحوال مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں پر بھی رہ رہے ہیں سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ التماس ہے سورہ ہے فاتحہ کی۔ فضل علی، صالح محمد، کلثم بائی، اللہ دینا، کرم علی، محمد بائی، سغرا بائی، سوم جی، یاسمین بانو، فضل علی، رضیہ بانو، کرم علی، علی حسین، فدا حسین، راجانی، شابان علی، جعفر علی، محبوب علی، امیری، اصغر علی، شیر محمد، کریم بانو، زرینہ بانو، اکبر علی، علی اصغر، غلام عباس، فاطمہ بائی، حاجی بائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچیو بائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بائی، محمد علی، سید حسن نواب، اللیلہ بنت غلام حسین، زہرا بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بائی نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرگس بائی نظر علی، حسینہ بنت فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی بابول بائی وزیر، شرین بائی جمال بائی وزیر،
वज़ीर, अकबर अली जमाल भाई वज़ीर, सकीना भाई शरीफ, जना भाई हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली वज़ीर, हैदर अली अकबर अली वज़ीर, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, गुलशन अकबर अली वज़ीर, नरगिस अकबर अली मिर्ज़ा, फ़ातिमा अकबर अली मिर्ज़ा, बिल्किस कासम अली मिर्ज़ा, सकीना भाई अकबर अली मिर्ज़ा, फ़ातिमा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़ेरा भाई बिन अकबर अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर, गुलाम हुसैन थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, सकीना बाई मोहम्मद अली कपाड़िया, यूनुस मोहम्मद अली कपाड़िया, हसीना बाई रहमतुल्लाह लाखानी, रोशन बानो मोहम्मद अली गिलानी, यास्मीन बानो अली मोहम्मद वारतेजी, सुगरा बानो अब्दुल हुसैन अबदामी, हुसैन अली अल्लाहदीन पूनावाला, जरीना बाई फाजल, रुक़ैया बाई मोहम्मद अली, यावर मेहदी, हुसैन अली पूनावाला और लोखनवाला फैमिली, फ़ातिमा बाई रजब अली अमीरी, नीलोफर, हुसैन अली मुकादम, अनवर अली हबीब पोपट, यूसुफ अली हबीब पोपट, अब्दुल हुसैन हबीब पोपट, हुसैन अली हबीब कानानी, जैनाबाई ज़ौजे हबीब कानानी, कनीस फातिमा ज़ौजे शाहिद कानानी, अजीज़ फ़िदा हुसैन सोमानी, नूर मोहम्मद फ़िदा हुसैन सोमानी, नूर मोहम्मद सोमानी, फ़िदा हुसैन नूर मोहम्मद सोमानी, सकीना बाई शरीफ बावा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा बाई लालजी बावा, प्यार अली सोमानी, शब्बीर हुसैन, यूसुफ अली खोजा, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शीरिन भाई नूर मोहम्मद, शीरिन भाई पीर भाई, शहरबानो पीर भाई, अव्वल भाई ज़ौजे पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई ज़ौजे पीर भाई, शकीर अली गुलाम अली, खैरन निसा बिनते फ़िदा हुसैन ज़ौजे शाकिर, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद अली रज़ा भाई और अब्दुल करीम वालजी, मुनीरा बिनते प्यार अली, शिराज अब्दुल रसूल, मौलाना दौलत बानो, नासिर अली, रुबाब बानो ज़ौजे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, बच्चू अली मुलजी मामदियानी, ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान, शेरबानो रहमतुल्लाह, नूर बानो नूर मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अली डाया, गुलाम अब्बास नूर मोहम्मद, रज़ा हुसैन मोहम्मद अली डाया, अली अहमद अली हाजी पीर जयराज, शीरिन भाई सुलेमान राजपर, रजब अली अहमद अली, दौलत बानो अहमद अली, मुलजी प्रेमजी अमर भाई बिनते आदम, फातिमा भाई बिनते आदम, सुलेमान राजपर, नान भाई बिनते आदम, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो ज़ौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई खोजा, नसीम सादिक अली, कुबरा ज़ौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, फ़िदा हुसैन रावलिया, प्यार अली रावलिया, फातिमा भाई बिनते अहमद अली, मासूमा बिनते नागजी, मोहम्मद बशीर मेहर अली बावा, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामनगरी, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हुसैन हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो और हेमानी फैमिली, हाजी वज़ीर अली इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहूमिन, यूसुफ अली गुलाम हुसैन मौरवी वाला और रिश्तेदार मरहूमिन, मोहम्मद रज़ा मौरवी वाला और शोदा मिल्लत, मोहम्मद हुसैन डाला अफ्रीका वाला, नूर मोहम्मद डाला अफ्रीका वाला, कुलसुम बिनते राजपर, कुलसुम बिनते जाफ़र, रिजवान अली अमीर अली, हबीब कासम मनोड़ी, हैदर अली हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जब्बार हुसैन नूर मोहम्मद, बरकत अली नूर मोहम्मद, निसार अली नूर मोहम्मद, गुलशन बानो अकबर अली, अंसार हुसैन रोशन अली, दिलावर हुसैन रोशन अली, गुल बानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीज़ बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली फ़कीर मोहम्मद, शुक्रा भाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई बिनते अकबर अली, ज़रीना बिनते अकबर अली, कुलसुम बिनते अकबर अली, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बंदे अली, फातिमा भाई कपड़िया, फ़ातिमतुज़्ज़हरा बेबी, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मुमताज़ बानो, रजब अली, रोशन असगर अली, अकबर अली हाजी वालजी और उनके रिश्तेदार, विस्राम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम हुसैन माऊजी, शेर बानो ज़ौजे गुलाम हुसैन माऊजी, इनायत अली अब्दुल रसूल, शाहबुद्दीन, गुलाम अब्बास करमसी, मुनीरा ज़ौजे गुलाम अब्बास, कनीस फातिमा ज़ौजे गुलाम अब्बास, रज़ा हुसैन गुलाम हुसैन काजी, फातिमा बिनते रहमान भाई कारा,
علی رضا کانانی روشن بھائی بنتے ہاشم علی حسن علی جاپان والا پیار علی رحمت اللہ سکھلال قمر عباس پیار علی کھیتانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین باقر علی کھیتانی جعفر علی رمضان علی ویرانی زرینہ بنتے محمد حسین مکی فضہ بانو بنتے شابان علی برکت علی شہر علی دیوجانی بلال حسین علی رضا دیوجانی روشن علی نذیری محمد علی زبیر فیملی محمد علی پٹیل فیملی یوسف علی ککریہ والا کی فیملی اقبال علی حسین علی نور محمد جان محمد مریم بھائی نظر علی سکینہ بنت علی محمد کرم سی حسین علی اسماعیل بدری والا غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ اصغر علی پیر بھائی کانجی فیملی کے رشتہ دار مرحومین حاجی ابراہیم اوکیرا فیملی کے رشتہ دار مرحومین حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار حسن علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حاجی ڈاکٹر یوسف علی تھاورانی رضیہ وائف آف یوسف علی تھاورانی سلمان عبد المہدی اور تمام مراجعین کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ورکر مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین ہم اور آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد